قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو ان اعمال سے باخبر کیا ہے، ان اعمال سے آگاہ کیا ہے جن نیک اعمال کے چھوڑنے سے انسان دنیا کی زندگی میں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی اسے بوجھ محسوس ہوتی ہے اور اس زندگی سے وہ انسان تنگ آ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب نیک اعمال چھوڑنے سے دنیا کی زندگی اتنی بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، مصائب اور مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو نیک اعمال کے ترک کرنے سے آخرت کی زندگی کے اندر کتنی مشکلیں ہوں گی، آخرت کی زندگی کے اندر کتنی مشکلیں ہوں گی۔ چنانچہ ان کاموں کو، ان اعمال کو ایک ایک کر کے بتایا کہ اگر ایسا برا عمل کرو گے تو اس کا برا نتیجہ یہ نکلے گا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کام تو برا کرے اور نتیجہ اچھا نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھے نتیجے کے لیے، اچھے رزلٹ کے لیے، اچھے انجام کے لیے ہمیشہ اچھا عمل کرنا پڑے گا، اچھا کام کرنا پڑے گا۔ جبکہ جب بھی کوئی انسان شیطان کے شکنجے میں آ کے برا عمل کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس برے عمل کا نتیجہ اچھا ہو، ہمیشہ برا ہی نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو عمل کے لحاظ سے تو ایک عمل ہوتا ہے، لیکن نحوست اس برے عمل کی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مشکل کے آسان ہونے کی امید کرتا ہے کہ اب یہ مشکل آئی ہے تو آنے والے وقت میں آسانی آ جائے گی، عمل اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مشکل ختم نہیں ہوتی کہ کئی اور مشکلات اس کے سر کے اوپر آ کر پڑ جاتی، کئی اور مصیبتیں اس کے سر کے اوپر آ کے پڑ جاتی، کئی اور دکھ اور تکلیف اکٹھی ہو کے اس کی زندگی میں آ جاتی۔ چنانچہ دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں گے تو مشکلات آندھیوں اور طوفانوں کی طرح انسانوں کی طرف بڑھ کے آ رہے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر کوئی انسان اپنا دکھ بتاتا تھا، تکلیف بتاتا تھا، کوئی پریشانی بتاتا تھا تو لگتا تھا اس کو بس یہ پریشانی ہے، اس کو بس یہ دکھ ہے، اس کو بس یہ تکلیف ہے۔ آج اگر آپ انسانوں کو چھیڑیں گے تو انسان ایک ہے، اس کی زندگی ایک ہے، لیکن اس کی پریشانیوں اور اس کی مصیبتوں اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔
یہ تکلیف بھی ہے، یہ تکلیف بھی ہے، یہ تکلیف بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ مصیبت بھی آئی ہوئی ہے، یہ مصیبت۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کا وجود اور انسان کی زندگی پریشانیوں اور تکلیفوں کا مجموعہ اور مرکب بن گئی۔ اللہ کی ذات کو علم تھا کہ انسان ایسی حماقتیں کرے گا، انسان ایسی بیوقوفیاں کرے گا، انسان ایسی نادانیاں کرے گا، جس کا خمیازہ، جس کا نتیجہ اور جس کا رزلٹ اس کو یہ ملے گا کہ اس کے چاروں طرف پریشانیاں ہی گھوم رہی ہوں، تکلیف ہی گھوم رہی ہوں۔ ہر آنے والا دن کوئی خوشی لے کر اس کے لیے نہیں آئے گا، مایوسی لے کر آئے گا، نا امیدی لے کر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچانے کے لیے پھر علاج بھی بتایا، مرض بھی بتایا، مرض کی وجہ بھی بتائی، بیماری بھی بتائی، بیماری کی جڑ بھی بتائی، اور بیماری کے خاتمے کے لیے علاج بھی بتایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے بتا دیا اچھا یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا عمل ہے، اور بتانے کے بعد بس چھوڑ دیا ہو کہ علاج خود کرو۔ نہیں، فرمایا علاج میں خود بتاؤں گا، اگر یہ کرو گے تو ان کا علاج ہو جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے ایک مصیبت، مشکل اور مشقت اور پریشانی کا ایسا جال بنا دو گے کہ جس جال سے نکلنا بھی چاہو گے تو نکل نہیں سکو گے۔ دیکھ لیجئے جس آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں جو میری یاد سے انحراف کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بے پرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں میری یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی معیشت کو، میں ان کے رہنے سہنے کو، میں ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، میں ان کے کھانے پینے کو، میں ان کے چلنے پھرنے کو، میں ان کے معاملات کو، میں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، زندگی کی رات کو، زندگی کے دنوں کو، صبح سے شام تک جس ماحول کے اندر وہ رہتے ہیں اس ماحول کو، ان کی معیشت کو، ان کی آمدن کو، ان کے مال و دولت کو تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں۔ لاکھوں کماتے ہوئے دل کے اندر تنگی محسوس کریں گے، لاکھوں کے ہوتے ہوئے دل کے اندر فقر موجود ہوگا، محتاجی موجود ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد سے اعراض کر دیا، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ ان کی زندگی کا ہر عمل ان کے لیے تنگی لے کر آیا، کوئی عمل ان کے لیے خوشی لے کر نہیں آیا، خوشی لے کر نہیں آیا۔ یہ ایک برا عمل، اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے دین سے اعراض، اللہ کے احکامات سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی اجیرن بن گئی۔ آزاد ہوتے ہوئے بھی انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے سے بڑا قیدی اس دنیا کے اندر موجود کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا بے کس، بے بس، مجبور، دکھی، تکلیف زدہ اور پریشان حال دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک گناہ کی نحوست کا یہ حال، حتیٰ کہ بعض دفعہ انسان نیکی بھی کرتا لیکن اس کو اپنی نیکی کا اثر ہی محسوس نہیں ہوتا، پھر لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، بات کہتا ہے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سال کے بعد روزے بھی رمضان کے رکھتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، بہت ساری نیکیاں گن گن کے بتاتا، اس کے باوجود میرے دل کی کیفیت یہ ہے، میں پریشان حال ہوں،
میرا دل مضطرب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ نیکی تو کر رہا ہے، لیکن اپنی نیکی کو کبھی دیکھا ہے کہ کس درجے کی نیکی کر رہا ہے؟ کیا اس درجے کی نیکی ہے کہ جس درجے کی نیکی کا تقاضا اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ کا دین کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کر رہے ہیں، اس درجے کی نیکی ہے؟ آپ تلاوت کا ذکر کر رہے ہو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، کیا تمہاری تلاوت اس گلے سے اتر کر آپ کے دل تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اگر گلے سے اتر کر تلاوت دل تک پہنچتی اور دل کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی، دل جگمگا اٹھتا اور دل کے اندر اللہ کا نور آتا، اللہ کی معرفت آتی، اللہ کی رحمتیں آتی، اللہ کی برکتیں آتی، تو ایک نیکی تمہاری تلاوت کی تمہاری پوری دنیا کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی کہ تم پر اگر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے تو تمہارا دل اندر سے مطمئن ہوتا اور یہ سمجھتا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ۔ لیکن نیکی کی اس طرح نہیں کی جس طرح کے دین نے اس کو سکھایا تھا، جس طرح اللہ کی ذات کا حکم تھا، اللہ کا تقاضا تھا کہ ایسے نیکی کرو۔ نماز پڑھی اور پڑھنے کے باوجود اثر نظر نہیں آ رہا، وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ جس طرح نماز کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا۔ نماز اس طرح پڑھی کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے دل و دماغ پوری کائنات کے اندر گھومتا رہا، بازاروں کے اندر چلتا رہا، گھروں کے اندر سوچتا رہا، وجود اور باڈی کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور سوچ و فکر کے لحاظ سے بازاروں کے اندر موجود۔ ایسی نماز کی تاثیر کبھی ظاہر نہیں ہوگی، منفی تاثیر تو ظاہر ہو سکتی ہے، مثبت تاثیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو نیکی کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ انسان مصائب و مشکلات و پریشانیوں سے جب نجات نہیں پاتا تو یہ کہتا ہے نیکی تو کر رہا ہوں، لیکن جانچتا نہیں، پرکھتا نہیں کہ ہماری نیکی کس درجے کی ہے، کیا ان نیکیوں کے پیچھے ہماری رزق حلال کی طاقت ہے؟ پوری کی پوری جتنی نیکیاں آپ گن سکتے ہیں گن لیں، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سخاوت ہے، تلاوت ہے، جتنی نیکیاں آپ صبح سے لے کے شام تک گن سکتے ہو، گنیں بھی اور کریں بھی، گنیں بھی اور کریں بھی، لیکن اتنی نیکیاں گننے کے باوجود، کرنے کے باوجود اگر لقمہ آپ کا حلال کا نہیں ہے تو یہ ساری نیکیاں بھی برباد، عمل بھی برباد، وقت بھی برباد، آپ کی محنت بھی برباد، اور کوئی نیکی کا نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ آپ دیکھ لیجیے